السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا پارٹ نمبر 3۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو جمعے کی نماز فجر کے بعد عمر بن سعد 4000 سواروں کا لشکر نکلا۔ لشکر حسین میں محض گنتی کے سوار اور چند پیدل افراد پر مشتمل تھا۔ جب دشمن کی فوج نے پیش قدمی کی تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا: لوگو، میرا حسب نسب یاد کرو، میں کون ہوں؟ کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، تم مجھے کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے کوفیوں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر انہیں ان کے خطوط دکھائے۔ یزید بن حارث، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ پھل پک گئے ہیں، نہریں ابل گئی ہیں، اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ اپنی جرار فوج کے پاس آئیں گے، سو آپ جلد آ جائیے۔ اس پر ان لوگوں نے انکار کیا۔ پھر آپ نے کہا: اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد قیس بن اشد نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اپنے امزادوں کے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا: میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور جس وقت ابن سعد نے فوج کو حرکت دی تو حر گھوڑے کی ایڑ لگا کر لشکر حسین میں داخل ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام سے معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک لمحے کے فرق نے حر کو جہنم سے بچا لیا۔ کربلا حقیقت میں ہماری ایک درس گاہ ہے۔ حر وہ ہے جنہوں نے امام کا راستہ روکا تھا، مجبور کیا تھا کہ کربلا میں قیام کریں۔ اور کہتا تھا: اس وقت میں یزید کا غلام ہوں، لیکن میں آپ کی بات سنوں گا اور آپ کو میرا جو میں کہوں گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہی حر روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا۔ مولا حسین نے شہادت کے وقت ان کے لاشے پر پہنچے، سید فاطمۃ الزہرا کا ریشمی رومال ان کے ماتھے پر باندھا تاکہ روز قیامت حر کو ندامت نہ ہو سکے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے کمان اٹھائی اور لشکر حسین کی طرف ایک تیر یہ کہہ کر پھینکا: گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ میں آج سب سے پہلے اس شہید کا ذکر کروں گی جس کی صورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ وہ 18 سال کا ایک جوان تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بہت مغموم اور غمزدہ رہتے تھے۔ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو وہ ہم شکل پیغمبر تھے، تو جب امام حسین کو نانا کی یاد آتی تو علی اکبر کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو امام حسین علیہ السلام مسجد میں اٹھا کر لے گئے اور انہیں مسجد میں لٹا دیا ممبر کے، اور 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا: اے اللہ، تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب یہ بات بی بی زینب کو پتہ لگی، آپ فوراً مسجد میں گئیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میرا بھائی اس بچے کو آپ کے حوالے کر گئے تھے، میں آپ سے مانگتی ہوں۔ اور جناب زینب امام علی اکبر کو گھر لے آئیں۔ تب سے جناب علی اکبر نے جناب زینب کی گود میں پرورش پائی اور لوگ انہیں زینب بن علی اکبر کہلاتے تھے۔ علی اکبر کی والدہ جو تھی وہ لیلہ بنت ابی مرہ، اور ان کے علی اکبر کے نانا عروہ بن مسعود ثقفی بہت عظیم المرتبہ طائف کے قبیلے ثقفی سے تھے، اور قریش مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کی موافقت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ 9 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام سے علی اکبر نے اجازت مانگی تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
اور آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، ان کی طرف ایک ایسا جوان جا رہا ہے، جب بھی ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ علی اکبر اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے جب آپ گلیوں میں نکلتے تو لوگ فقط ان کے دیدار کی خاطر جمع ہو جاتے تھے۔ شہزادے کے سلام کرنے سے لوگوں کو پیغمبر اسلام کا سلام کرنا یاد آ جاتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جب علی اکبر میدان کربلا کی طرف جانے لگتے ہیں تو امام حسین ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، دیکھ کر ان کو روکتے ہیں، ان کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ جب تیسری بار امام حسین علیہ السلام نے واپس بلایا تو علی اکبر نے کہا بابا جان میں رک جاتا ہوں، آپ کی ایسی حالت دیکھ کر میں جا نہ سکوں گا۔ امام حسین نے آخری بار اپنے 18 سال کے نوجوان بیٹے کو پیار کیا اور اپنے سینے سے لگایا اور روانہ کر دیا۔ علی اکبر روانہ ہو گئے۔ ریت کا ایک بہت بڑا صحرا تھا، ایک طرف بنو ہاشم کے چشم کے خیمے تھے اور تھوڑا آگے میدان جنگ تھا۔ امام جب بھی کسی شہید کو روانہ کرتے تو اونچے ٹیلے پر آ جاتے اور سارا منظر دیکھتے تھے۔ علی اکبر نے بہت سے جہنمیوں کو جہنم رسید کیا، آخر میں یہ سیدھی فوج علی اکبر پر حاوی آ گئی۔ ایک جہنمی نے زہر میں ڈوبا ہوا خنجر جو آپ کے سینے میں لگا تو گھوڑے کی باگ چھوٹ گئی اور وہ گھوڑے سے زمین پر گر گئی۔ گرتے ہی انہوں نے بابا کو صدا دی، بابا میرے سینے میں نیزہ لگ گیا ہے۔ امام حسین نے آواز لگی تو تیزی سے میدان کی طرف بھاگے۔ تاریخ کہتی ہے جس نے خنجر مارا تھا اس نے ہنس کر کہا تھا امام حسین اپنے آپ کو بڑا صابر کہتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کیسے اپنے جوان سال بیٹے کے سینے سے تیر نکالے گا۔ جب امام حسین میدان کی طرف نکلے تو ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ آپ نے علی اکبر کو آواز دی، بیٹا مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ علی اکبر نے صدا دی، بابا میں یہاں ہوں۔ آپ جب بیٹے کے پاس پہنچے تو علی اکبر نے فرمایا بابا میرے سینے میں خنجر لگ گیا ہے۔ امام حسین نے تاریخ ساز الفاظ کہے، اکبر میں صبر کا سلطان ہوں، تم میرا ساتھ دو تو میں خنجر نکالتا ہوں۔ علی اکبر نے اجازت دی۔ امام علیہ السلام نے خنجر آرام سے نہیں نکلا، بہت پوری زور سے خنجر کھینچا تو خون کا فوارے سے آپ کا چہرہ رنگین ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے علی اکبر کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ امام کے الفاظ دل چیر دیتے تھے۔ جب علی اکبر سے فرمایا علی اکبر خیمے تک پہنچنے تک مجھ سے بات کرتے رہنا۔ اس وقت امام حسین کی عمر 57 برس تھی۔ جب 18 برس کے بچے کی لاش اٹھاتا ہے تو وہ عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا ہو جاتے ہیں۔ امام چلتے چلتے علی اکبر کو آواز دیتے، آپ مطمئن ہو جاتے۔ جب آپ خیمے میں پہنچے وہاں علی اکبر کی پالنے والی ماں بی بی زینب بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ تب علی اکبر کی روح اللہ کو پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد ایک شہید علی قاسم امام حسن کے بیٹے جو کربلا میں امام حسن جو تھے وہ پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ روایت ہے کہ امام حسن نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان کل ہو اللہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب سعید بن مسیب کو سنایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر واقعی تم نے خواب دیکھا ہے تو امام حسن کی عمر جو ہے وہ چند روز رہ گئی ہے۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانہ میں آپ کو زہر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال تھی۔ امام حسن آپ کے بڑے بھائی تھے۔ تاریخ کہتے ہیں امام حسین نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ ان کو زہر کس نے دیا ہے، تو امام حسین نے کہا کہ
جس نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ امام حسین کے فرزند قاسم جو یتیم تھے وہ ان کے ساتھ کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، ان کی والدہ بھی کربلا میں آپ کے ساتھ تھیں۔ 10 محرم کی رات میں بی بی نے اپنے بیٹوں کو امام حسین پر ہر بی بی اپنے بیٹوں کو امام حسین پر قربان کرنے کی نصیحت کر رہی تھی۔ کل میدان کربلا میں قاسم سب سے پہلے تم شہید ہونا۔ ماں نے تیار کیا، امام حسین کے پاس حاضر کی، چچا جان جنگ کی اجازت دیں۔ امام حسین نے اس جوان کو اجازت دینے سے انکار کیا۔ قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بھائی حسن یاد آ جاتا ہے۔ مایوس ہو کر ماں کو بتایا۔ بی بی نے قاسم کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر امام حسین کے خیمے کی طرف آئیں۔ بی بی نے پوچھا، آپ میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ بی بی نے ایک خط امام حسین کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ خط امام حسن نے انہیں دیا تھا اور فرمایا تھا کہ 10 محرم کو میں آپ کے حوالے کر دوں۔ امام نے وہ خط کھولا جس میں وصیت تحریر تھی، جب میرا بیٹا جنگ کی اجازت لینے آئے تو اسے مایوس نہ لٹانا۔ میرا بیٹا آپ پر اور آپ کے دین پر قربان ہو۔ امام خط پڑھ کر رونے لگے، قاسم کو پیار کرنے لگے۔ جنگ کی اجازت دی، ان کی عمر 14 سال تھی، ابھی ان کے پیر مشکل سے گھوڑے کی رکابوں تک نہ پہنچے تھے۔ جب امام قاسم صدا دی، چچا جان میں گھوڑے سے گر رہا ہوں۔ اس کم سن جوان کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ امام حسین تیزی سے میدان کی طرف دوڑے، اس سے پہلے کہ ان کے شہیدوں کی لاش کی بے رحمتی ہو۔ امام میدان میں جا کر شہید کو اپنے خیمے میں لے آتے تھے۔ ریت کا طوفان اٹھا، یہ وہ شہید ہے جس نے امام کی پکار پر جواب نہیں دیا تھا۔ قاسم کی لاش کو ڈھونڈتے رہے مگر گھوڑوں نے اس کے جسم کو پامال کر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا عمامہ اتارا، اسے بچھایا، علی قاسم کے جسم کو چنتے ہوئے رونے لگے۔ ایک مفکر نے لکھا ہے، امام حسین قاسم کی لاش کو ایسے چن رہے تھے جیسے کوئی باغ کا مالی پھول چنتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش جوان قاسم کے ٹکڑے چنتا ہے، ان کو چومتا ہے اور چادر پر رکھتا ہے۔ امام حسین نے انہیں دعا دی کہ تم میری مدد کو آؤ۔ اس نقاب پوش نے فرمایا، وہ ان کے بھائی حسن ہیں، اپنے بیٹے کی شہادت دیکھنے آئے ہیں۔ قربان ان ماؤں کے صبر حوصلے پر جو اپنے جوان بیٹے اسلام اور دین حق کو بچانے کے لیے پیش کرتی رہیں۔ قربان قمسم شہزادے، سلام شہدائے کربلا کے ان شہیدوں کو، ان جوانوں کو جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں سپرد کی۔